معراج کی شب ہمراہ ہیں سب، سدرا آیا کوئی نہ رہا، سدرا سے بڑھے جبریل رہے، تنہا ہے جو عرش خدا پایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور درود پاک والی نیکی سے بزم جنت کے دولہا یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے معراج اور جنت و جہنم کے مشاہدات۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جنت کی سیر فرمائی تو جنتیوں کے محلات و مقامات دیکھے، اور جہنم کا معائنہ کیا تو جہنمیوں کو ہونے والے دردناک عذابات ملاحظہ فرمائے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب و ترہیب کے طور پر اپنی امت کو جنتیوں کے انعامات اور جہنمیوں کے عذابات کے بارے میں بتایا، تاکہ لوگ گناہوں بھرے کاموں کو چھوڑ کر اور نیک اعمال سے رشتہ جوڑ کر جنت کو پانے اور جہنم سے خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم اور احادیث طیبہ نماز کی اہمیت سے مالا مال ہیں کہ ہر نماز کو اس کے وقت مقررہ میں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے بے شمار فضائل اور بلا عذر شرعی کوتاہی کرنے کی سخت سزائیں سنائی ہیں۔ معراج کی رات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ بھی ملاحظہ فرمائے جو نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھے۔ آئیے اسے سنتے ہیں تاکہ نمازوں کی پابندی کا ذہن بنے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات ایک ایسی قوم یعنی ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے۔ جب بھی انہیں کچل دیا جاتا تو وہ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جاتے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بوجھل یعنی بھاری ہو جاتے، یعنی فرض نماز چھوڑ دیتے تھے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان معراج، غور کیجئے کہ اگر سر میں معمولی سی چوٹ لگ جائے تو بندہ تڑپ اٹھے، تو معاذ اللہ نماز قضا کرنے کی صورت میں اگر اس کا نازک سر فرشتوں نے پتھر سے کچلنا شروع کر دیا تو اس کا کیا بنے گا؟ کاش کاش سارے مسلمان پکے نمازی بن جائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج ایسے لوگوں کے پاس بھی تشریف لائے جن کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لٹک رہے تھے، اور وہ چوپایوں کی طرح چرتے ہوئے خاردار گھاس، تھوہڑ ایک خاردار اور زہریلا پودا جس کے پتے گرین اور پھول رنگ برنگے ہوتے ہیں، اور جہنم کے
تپتے ہوئے گرم پتھر نگل رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ کریم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور اللہ کریم بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں اس کی بہت سخت سزائیں بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ کریم نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، یعنی 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر۔ اللہ کریم ہمیں مال و دولت کی محبت سے بچائے اور اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک آدمی دیکھا جو نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نگل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا، یہ سود خور ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ سود خور حواسی ہوتا ہے کہ کھاتا تھوڑا ہے، حرص و حواس زیادہ کرتا ہے، اس لیے ان کے پیٹ واقعی کوٹھڑیوں کی طرح ہوں گے۔ لوگوں کے مال جو ظلماً وصول کیے تھے وہ سانپ بچھو کی شکل میں نمودار ہوں گے۔ آج اگر ایک معمولی کیڑا پیٹ میں پیدا ہو جائے تو حالت بگڑ جاتی ہے، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ جب اس کا پیٹ سانپوں بچھوؤں سے بھر جائے تو اس کی تکلیف و بے قراری کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کریم کی پناہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذرا تصور کیجئے، اگر اس نافرمانی کے سبب اللہ کریم ناراض ہو گیا، بروز حشر سود خوروں کو ان دردناک عذابوں میں مبتلا کر دیا گیا، پیٹ میں سانپ اور بچھو بھر دیے گئے، تو پھر کیا بنے گا؟ اس وقت یہ سودی نفع کچھ کام نہ آئے گا۔ لہذا عقل مند کو چاہیے کہ دنیا کے حقیر اور عارضی نفع کی خاطر خود کو قبر و آخرت کے ہولناک عذاب کا حقدار ہرگز نہ ٹھہرائے۔ سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی، اور دوزخ میں سزا ہوگی کڑی۔ اللہ کریم ہمیں سود جیسی آفت بد سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مروی ہے کہ معراج کی رات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن پر کچھ افراد مقرر تھے۔ ان میں سے بعض افراد نے ان لوگوں کے جبڑے کھول رکھے تھے اور بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹتے اور خون کے ساتھ ہی ان کے منہ میں دھکیل دیتے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی، یہ لوگوں کی غیبتیں اور ان کی عیب جوئی کرنے والے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تانبے کے دھار دار اور نوکیلے تھے، ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ خدا کریم کی پناہ، یہ عذاب سخت عذاب ہے۔ یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ مزید فرماتے ہیں یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے، ان کی آبرو ریزی یعنی عزت خراب کرتے تھے۔ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غیبت کرنے کا انجام کس قدر تباہ کن ہے کہ بروز قیامت غیبت کرنے والوں کو کیسے کیسے دردناک عذابوں کا سامنا ہوگا کہ اس کا تصور ہی لرزہ دینے کے لیے کافی ہے۔ غور کیجئے، اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کیے مر گئے اور ان میں سے کوئی دردناک عذاب مسلط کر دیا گیا تو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اس لیے غیبتوں، چغلیوں اور دیگر گناہوں بھری باتوں سے رشتہ توڑ کر حمد و ناز سے رشتہ جوڑیے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی یاد الہی میں مگن رہیے اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام کے پھول نچھاور کیجئے۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، مجھے غیبتوں چغلیوں بدگمانی کی آفات سے تو بچایا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطایا الہی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سامنے کچھ ہنڈیوں میں پکا ہوا عمدہ قسم کا اور کچھ میں کچا، گندا اور خراب قسم کا گوشت رکھا ہوا تھا۔ یہ لوگ پکے ہوئے پاکیزہ گوشت چھوڑ کر کچا گوشت کھا رہے تھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ آپ علیہ السلام کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال عورت یعنی بیوی تھی، مگر یہ اسے چھوڑ کر خبیث عورت کے پاس جاتا اور رات بھر ٹھہرا رہتا، اور یہ عورت وہ ہے جو حلال و طیب مرد کے نکاح میں ہونے کے باوجود خبیث مرد کے پاس جاتی اور رات بھر اس کے پاس ٹھہری رہتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، بدکاری انتہائی گھناؤنا اور گھٹیا فعل ہے۔ قرآن کریم و احادیث طیبہ میں اس سے بچنے کی بہت تاکید آئی ہے، اور جو اس کا ارتکاب کرے اس کے لیے سخت سزائیں وارد ہیں۔ یاد رکھیے کہ بدکار آدمی دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی انتہائی ذلت کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں بدکاری جیسی بری آفت سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، معراج کی رات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے۔ ان پر ایسے افراد مقرر تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈالتے اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یتیموں کی دولت، ساز و سامان، جاگیر و جائیداد، الغرض کسی بھی قسم کا مال ناحق طور پر لینے میں آخرت کا شدید وبال ہے۔
قرآن کریم و احادیث طیبہ میں اس کی بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا۔ اور خیال رہے کہ جہاں ناحق طور پر یتیموں کا مال کھانے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے جہنم کے دردناک عذاب کی وعیدیں ہیں، وہیں اگر ان کے ساتھ نرمی و احسان کا برتاؤ کیا جائے اور شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آیا جائے تو جہنم کے ہولناک عذاب سے نجات کی بشارت بھی ہے۔ چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جس نے کسی یتیم پر رحم کیا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کی، اس کی یتیمی و کمزوری پر ترس کھایا اور اللہ کریم کے عطا کیے ہوئے مال و دولت کی فضیلت کی وجہ سے اپنے پڑوسی پر تکبر نہ کیا، تو اللہ کریم بروز قیامت اسے عذاب نہ دے گا۔ اللہ کریم ہمیں یتیموں کے ساتھ خیر و بھلائی کے ساتھ پیش آنے اور ناحق ان کا مال کھانے سے بچائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ تو سنا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے جو بعض عذابات جو مشاہدہ فرمائے، تو اب آئیے جنت کے حوالے سے سنتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے، جن کی مٹی مشک تھی۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، لمن ھذا یا جبرائیل، یعنی اے جبرائیل یہ کس کے لیے ہیں؟ عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ علیہ السلام کی امت کے ائمہ اور مؤذنین کے لیے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ رضا الہی کے لیے اذان دینے اور امامت کرنے کی کیا خوب فضیلت ہے کہ اللہ کریم نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے خیمے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مروی ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں چند بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے، جن کے بارے میں پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو درگزر کرنے والوں کے لیے ہیں، اور اللہ کریم احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین کہ غصہ آنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ نفس کے اس جوش کو کہتے ہیں کہ جو بدلہ لینے پر ابھارتا ہے اور اس سے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایسے میں جو شخص اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عفو و درگزر سے کام لے تو احادیث میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہیں، جن میں سے ایک فضیلت تو ابھی آپ نے سنی۔ آئیے مزید ایک فضیلت سنیے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ کریم بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ یاد رکھیے، غصہ بذات خود برا نہیں، ہاں غصے میں آ کر شریعت کی نافرمانی کرنا مذموم اور ناجائز ہے، اور صحیح موقع پر غصہ آنا بھی ضروری ہے۔ حضرت امام احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غصے میں تفریط یعنی اس قدر کم آنا کہ بالکل ہی ختم ہو جائے یا پھر یہ جذبہ ہی کمزور پڑ جائے تو یہ ایک مذموم صفت ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بندے کی مروت اور غیرت ختم ہو جاتی ہے، اور جس میں غیرت یا مروت نہ ہو وہ کسی قسم کے کمال کا اہل نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا شخص عورتوں بلکہ حشرات الارض یعنی زمینی کیڑے مکوڑوں کے مشابہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جسے غصہ دلایا گیا اور وہ غصے میں نہ آیا تو وہ گدھا ہے، اور جسے راضی کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ راضی نہ ہوا تو وہ شیطان ہے۔ اللہ کریم ہمیں نفس کی خاطر غصہ کرنے سے بچائے اور دینی غیرت و حمیت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے شب معراج کے مشاہدات کے بارے میں سنا کہ اس مبارک رات میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انعام یافتہ اور عذاب میں مبتلا دونوں طرح کے لوگ دکھائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انعام پانے والے خوش نصیبوں کے نیک اعمال کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، تاکہ ہم بھی وہ نیک اعمال کر کے خود کو آخرت کے انعامات کا مستحق بنا سکیں۔ نیز
عذاب میں مبتلا افراد کے گناہوں سے متعلق بھی خبر دے دی گئی تاکہ ہم خود کو ان گناہوں سے بچا کر عذاب آخرت سے نجات پانے والے بن جائیں۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب آخرت سے بچا کر بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج کی شب ہم راہ ہیں سب، سدرا آیا کوئی نہ رہا۔